اللہ نے قرآن ایک ایسی زبان میں نازل کیا جو زبان کسی کو امب پتہ نہیں لگ سکتی، جیسا کہ طٰہٰ الف لام میم یاسین حامیم کاف عین صاد، اس کے علاوہ ہر دوسرا بندہ عربی کو امب نہیں جان سکتا۔ مطلب بھائی الف لام میم طٰہٰ یاسین یہ سب جو گڑھا گیا ہے صرف خدا اور محمد کہ جو ہدایت کی کتاب ہے، جو انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، کیا اس میں ایسے الفاظ ہونا چاہیے جس کا کوئی مطلب نہیں، جس کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا اسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے والد سے اس ہسٹری کے بارے میں پوچھتے ہو جو آپ اور آپ کی والدہ کے بارے میں پیش آیا جس سے آپ وجود میں آئے، پوچھتے ہیں؟ نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے نا کیسے میں وجود میں آیا۔ نہیں ہو سکتا الگ سے وجود، کوئی الگ طریقے سے وجود میں آپ آئے ہوں۔ آپ بغیرتی کی ایک انتہائی اس لیول کے اوپر ہے جس لیول پہ آپ کا نبی تھا، اور آپ بھی اسی لیول پہ ہیں۔ وہ بھی جھوٹ بولتے تھے اور آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے ان کا نیا کلیم سنا کیا آپ نے ایڈم صاحب؟ جی میں سن رہا تھا، الف لام میم یہ اللہ کے نام میں، لیکن مان بھی نہیں رہا۔ یہ مان لے تو میں اسے دکھا دوں گا اللہ کا نام کیسے خراب ہوتا ہے۔ چل دفعہ سالے کتے کا بچہ، کون سے لفظ پہ سریا جو تیری گردن میں ہے نا وہ گردن سے نکال اور اپنے پچھواڑے کے سوراخ میں لے لے، اور تیرا کوئی حل نہیں ہے۔ دیٹ از اٹ۔ اور تم وہ لوگوں میں سے شامل ہو جو لوگ جا کے جہاد کرو گے، لڑائی کرو گے، قتل و قتال کرو گے قرآن کے مطابق، تم ان لوگوں میں سے ہو۔ عربی کی طرف سے اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ؟ جی ہاں ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ طٰہٰ جلدی سے حروف مقطعات میں تو سے اللہ نے قرآن اتارا اور اس نے بتایا ہی نہیں طٰہٰ کا مطلب کیا۔ اوکے آگے۔ قرآن اتارا اور کیا بتا رہے تھے آپ؟ ہاں اللہ نے مطلب ہی نہیں بتایا، ایک آیت دے دی اس کا مطلب ہی نہیں بتایا۔ آگے چلیں۔ نہیں مطلب نہیں بتایا، کوڈ ورڈ ہے، کوڈ ورڈ اس کا جو ہاں کوڈ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے نا، کوڈ ورڈ اللہ نے کوڈ ورڈ دے دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں امب کیا مطلب ہے، امب۔ آگے چلیں، دوسری آیت سے شروع کریں ترجمہ۔ نہیں مذاق دیکھیے، سنیے سر آگے چلیں نا، اللہ نے مطلب نہیں بتایا، امب ہے۔ نیکسٹ آگے پلیز آگے چلیں سر، میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ، ٹائم بہت زیادہ لے لیا آپ نے آلریڈی۔ دوسری آیت سے جیسے یہ آپ کے لیے ہے، جیسے آپ سر دوسری آیت سے قرآن کا ترجمہ بتائیں جو آپ نے پڑھا ہے یار، دوسری آیت سے۔ میں وہی بتا رہا ہوں، جیسے آپ کو بوجھ لگتا ہے قرآن تو اللہ یار آئی ڈونٹ کیئر کہ تفسیر آپ کی کیا، ترجمہ بتائیں بھائی، ترجمہ بتا دو نا پیارے بھائی۔ کرنے تو دیجیے۔ ہاں بولیے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ مشقت میں پڑے جائیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مشقت میں پڑے جائیں گے۔ یہ آپ یہاں پہ آپ پہ یہ محمد کے لیے ڈائریکٹ ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ پلیز اپنی تفسیر نہ لگائیں، یہ آیت محمد کے لیے ڈائریکٹ، اپنی تفسیر مت لگائیں۔ ہم نے آپ یعنی کہ محمد پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ یعنی کہ محمد مشقت میں پڑھیں۔ پلیز اپنی تفسیر مت کریں، ہمارے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ آگے چلیں۔ اچھا کس کے لیے آیت نہیں ہے؟ آپ کے لیے یار آگے چلیں گے، یہاں پہ محمد کے لیے آیت ہے۔ آپ کے لیے بھی آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی۔ قرآن میرے اوپر اترا کیا؟ قرآن میرے پہ اترا؟ ایک منٹ، قرآن اس آیت میں ما انزلنا الیک القرآن کیا مطلب ہے؟ قرآن کس لیے اترا آپ پہلے بتا دیجئے۔ اگر اس آیت یار آئی ڈونٹ کیئر، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ساری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے۔ یہاں پہ کس کو مخاطب کیا ہے؟ انزال یعنی ایک حساب سے جیسے جو انسان جس انسان کو قرآن دیا گیا وہ حملہ الانسان، یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، پھر اس کے ذریعے سے اس کی تعلیم ساری انسانیت۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن جیسے وہ آپ کے لیے جواب ہے نا کہ آپ پریشانی میں نہ پڑیں، قرآن اس لیے اتارا ہے۔ یار بھائی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ترجمہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اچھا بھائی پیارے بھائی آگے پڑھو نا، ٹھیک ہے آگے پڑھو، کیا ہے اس کے آگے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہاں ساری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اس میں نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بولتا نہیں ہے۔ ارے سنو یار، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں کیا بول رہا ہوں سلمان پیارے بھائی، آپ صرف ترجمہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اپنی تفسیر نہیں کریں پلیز، ترجمہ پڑھیں۔ میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں ترجمہ، چھوڑ دیں اس کو کہ چپ کر، میں پڑھ رہا ہوں۔ اب چپ کر جاؤ تم، اب تم چپ کر جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے بولنے کا، تمہیں میں نے بہت موقع دیا تم بولو، تم اپنی کل کے بغیر بول ہی نہیں سکتے، قرآن میں بھی دو بدٹ کرتے ہو۔ چپ یار پلیز چپ۔ یہاں پہ اللہ میاں، یہاں پہ سپوزڈلی اللہ میاں فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے، سپوزڈلی۔ ہم نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا اسی لیے کیونکہ یہ محمد سے مخاطب اللہ اس قرآن میں اس وقت، پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مشقت میں پڑھیں۔ کوئی بھی تفسیر یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، یہ تو صرف یاد دہانی ہے۔ اللہ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے۔ اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ اللہ بتا رہا ہے اپنے بارے میں، یعنی رحمان جو عرش پہ متمنی ہے،
مکمل. آگے اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے, جو زمین میں ہے, اور جو کچھ ان کے مابین ہے, اور جو کچھ زمین سب سے نچلے نیچے ہے. اگلی آیت دیکھیں, یہ کون بول رہا ہے؟ اور اگر تم بلند آوازوں کی بات کرو تو یقیناً جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو بھی, نہایت مخفی بات کو بھی. ایک وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اسی کے سارے اچھے نام ہیں. یہ والی آیت وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, دیٹ از اللہ. یہ والی آیت کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے یا محمد بول رہا ہے؟ کون؟ اللہ ہی بول رہا ہے. تو اللہ کو یہاں پہ کہنا چاہیے میں ہوں وہ اللہ, میں ہوں اللہ, انا اللہ, اننی انا اللہ. سنیں, چپ کر کے سنیں سوال, پھر جواب دینا. چپ کر کے سوال سنیں پھر جواب دینا. سلمان بھائی سوال تو سن لو پھر آپ جواب دینا. یہاں پہ اللہ کو لکھنا چاہیے تھا اننی انا اللہ لا الہ الا ہوا, کیونکہ اللہ پیچھے فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. اس کو یہاں پہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن بنانے کی کوئی توقع نہیں بنتی. اس نے کیوں بنایا؟ ورنہ یہ محمد کے منہ کا کلام ہے. بولیے سر. نہیں نہیں, محمد کے منہ کا کلام نہیں ہے. اب سنو, بولنے دو. سوال سمجھا آپ کو؟ ان کا اشکال یہ ہے کہ اللہ کو اگر بولنا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں لکھا ہونا چاہیے تھا کہ اننی انا اللہ. ہاں, یہ بول رہے ہیں نا. رائٹ رائٹ. اور اوپر جو سیکوینس چل رہا ہے اس میں فرسٹ پرسن پہ چل رہا ہے, یہ بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بولو. اب ان کا یہ الزام ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو کس کا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. جی بالکل, میں یہ بتا رہا ہوں. ہاں, اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, بات کرنے کے دونوں طریقے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ساحل بول رہا ہوں, ساحل بول رہا ہے, یہ ساحل بول رہا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ نے وہ کہا ہے, وہ تھرڈ پرسن میں ہے, وہ اللہ ہے. کیا ہو کے مطلب یہاں کیا ہے؟ یعنی کہ ساحل اگر بولے, ساحل بولے کہ وہ ساحل ہے, ساحل عربی کے معنی پورے طور پر ادا کر سکتا ہے؟ بتائیے. نہیں, یہ تھرڈ پرسن میں یہاں پہ ہو رہا ہے. اللہ لا الہ, پوری طرح واقف ہو, عربی سے پوری طرح واقف ہو. ہاں جی, اللہ لا الہ, اللہ لا الہ الا ہوا. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اسی کے تمام اچھے نام ہیں. پیچھے اللہ ترجمے سے عربی کا معنی ادا ہو سکتا ہے, آپ بتائیے پہلے. اچھا, یہاں پہ اللہ اننی اپنے آپ کو انی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اننی کیوں نہیں کہہ سکتا تھا؟ کیا اللہ قرآن میں اپنے آپ کو اننی نہیں کہتا کئی جگہ پہ؟ تاکید کے لیے نا, تاکید کے لیے نہیں ہے. اللہ فرسٹ کی بات کر رہا ہے, اس نے اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں موو کیوں کیا؟ انا کو جب بنایا جاتا ہے تو اننی بنا دیا جاتا ہے, اننی بنایا جاتا ہے, اننی بنایا جاتا ہے. تو بات کرنے کے بول رہے ہیں, یہ لے بکرے یہ دیکھیں, یہ قرآن میں اللہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے اننی انا اللہ کہہ رہا ہے. پڑھیں, کہہ رہا ہے. اوکے, ناؤ یہاں پہ اللہ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. یہاں بالکل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں, اسی لیے میری عبادت کرو. اور انا اللہ, اگر آپ اننی کو یہاں سے ہٹا بھی دیں, انا چلے گا نا, آئی ایم. یہ ساری چیزیں تاکید کے لیے ہوتی ہیں بابا. کیوں اب کیا آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے اس سے؟ ہوتی ہیں, کس کے لکھا تاکید کے لیے ہوتی ہیں؟ تو نیچے دیکھو نمبر 1, عربی جو چاہے انگلش کا ترجمہ ہو چاہے جس زبان کا ترجمہ ہو, عربی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے, حق ادا نہیں کر سکتا. اوکے, سو اللہ نے قرآن ایک ایسی زبان میں نازل کیا جو زبان کسی کو امب پتہ نہیں لگ سکتی, جیسا کہ طٰہٰ, الف لام میم, یاسین, ہا میم کاف عین صاد. اس کے علاوہ ہر دوسرا بندہ عربی کو امب نہیں جان سکتا. سنیں ذرا, حضرت آپ کا آئی کیو لیول بہت نیچے ہے, کوائٹ فرینکلی. ارے بھائی کوئی بات کرو نا سلمان بھائی, تھوڑا رکو نا, رک کے بات کرو. اگر کسی لینگویج کی ٹرانسلیشن نہیں کی جا سکتی تو پھر وہ لینگویج صرف اسی لینگویج کے لوگوں کے لیے ہے. آپ کو مسلمان کسی انڈیا میں, پاکستان میں, امریکہ میں, کینیڈا میں کسی کو بنانا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صرف اسی زبان کے لیے. آپ سنیے, کیا ایک انسان اپنی بات, اللہ کی بات وہ رکھ ہی نہیں پائے گا. کیا کسی زبان, کیا کسی ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے, ایک شخص کے لیے کہ وہ اپنی بات کو پوری انسانیت تک, تمام لوگوں تک ایک ہی بار میں پہنچا دے؟ ممکن ہے؟ سو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے انسانوں کی طرح ہے. نہیں, انسان کی بات, ایک منٹ, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی طرح نہیں ہے.
انسان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جسم نہیں ہے, نہ ہی وہ لوگوں کی طرح ہے. تو اسی لیے جو تو پھر آپ اللہ کی بات کو آپ عام لوگوں کی طرح کیوں ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں کہ کیونکہ عام انسان یہ کام کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, میں نے قرآن تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. آسان کیا, اوکے, ایک ایسا آسانی کی ہے اللہ نے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ عربی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. نہیں, عربی کا حق ادا نہیں کر سکتا, میں نے یہ کہا حق ادا نہیں کر سکتا. حق تو پھر حق میں حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ سنیے لینگویج کا, سہیل بھائی دیکھیں ذرا, لینگویج کا کوئی حق بھی ہوتا ہے. بائی دا وے امیجن کرو سہیل بھائی, یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ لینگویج, یار تو بولتی جاتا ہے, تو صبر نہیں کرتا, کیا تکلیف عربی کے بارے میں آپ کو پتا بھی ہے کتنے مرچی لگی ہوئی ہے, تیرے پچھواڑے کے ساتھ مرچی لگی ہوئی ہے, کبھی پتا ہے؟ فریج کے 25 لاکھ. ایک منٹ سلمان بھائی, اچھا سنو سلمان بھائی, تھوڑا رک کے بات کرنا یار, سب ایک ساتھ بولیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے. جوش میں آ رہے ہیں تو نہیں تو آپ تھوڑا جب بولنے دے رہے نہیں, ان کو کمپلیٹ کرنے نہیں دے رہے, تو جوش میں تو کوئی بھی آ جائے گا. تھوڑا سا رکو. آپ سے یہ سوال ہے کہ حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے لیکن ہو بہو وہی کام کر دے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک منٹ سلوی میں آتا ہوں یار, میں تھوڑا چلتا ہوں ان کے ساتھ. ایک منٹ, یہ مست پوائنٹ آ گیا ایک دم. ہاں جی صاحب, ٹھیک ہے. جب ساحل میں ایک بات اور ارے بھائی نہیں, ایک بات نہیں, پہلے ہم ترتیب سے چلیں گے. چلیے. اللہ کا کلام جو عربی میں ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا. یہی کہا نا آپ نے؟ ہاں ٹھیک ہے, یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے وما قدر اللہ حق قدری. ابھی مجھے یہ بتائیے, یعنی آپ یہ مانتے ہیں جتنے لوگ ٹرانسلیشن پہ چل رہے ہیں, یہ پن مار رہے ہیں, یہ پن سدھارتھ پن مار رہے ہیں, یعنی آپ یہ مانتے ہیں جتنے لوگ ٹرانسلیشن پہ چل رہے ہیں ان تک اللہ کا جو اصل کلام ہے اور جو مطلب ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا. ٹرانسلیشن اسی لیے آج کل عام طور پہ مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ آپ فاسألوا اہل الذکر, جو باتیں آپ کو پتہ نہ لگ رہی ہو تو جو جانتے ہیں علماء جانتے ہیں ان سے پوچھا کرو. اچھا ٹھیک ہے. ابھی جو آپ کو ایڈم صاحب نے ترجمہ دکھایا تھا وہ فاسألوا اہل الذکر والے کا ہی بتایا تھا. نہیں, وہ اننی انا اللہ اور اللہ لا الہ الا. ارے ترجمہ اس نے فاسألوا اہل ذکر کا ہی بتایا تھا نا. ترجمہ اس نے خود سے تو نہیں کیا تھا. آپ کو سٹریم میں ترجمہ بھی نہیں دکھایا کس کا ترجمہ تھا. نمبر 1 ہم نے بتا بھی کس کتاب کا. نہیں, یہ جو ہے ترجمہ کس نے کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے نا, یہ ترجمہ کس نے کیا. میں تو عربی دیکھ کر پڑھ رہا ہوں, میں تو آپ سے عربی پڑھ کے بات کرتا ہوں, مجھے تو انگلش اتنی آتی بھی نہیں ہے. بگ بینگ کی تھیوری جو ہے, ساحل بھائی آپ خود بتائیے, بگ بینگ کی تھیوری ایک ہی بار پوری دنیا میں کیوں نہیں پھیل گئی؟ اگر آپ لوگ بگ بینگ مانتے ہو, یا بندر والی تاریخ ایک ہی بار کیوں نہیں پھیل گئی؟ انہوں نے کہا ایک بار سب کو پہنچ جانا چاہیے, جیسے اللہ جب بھیجتا ہے تو اللہ کا کلام جو ہے سب تک پہنچ جانا چاہیے ایک ہی بار. تو بگ بینگ کی تھیوری, کوئی بھی تھیوری ایک ہی بار ہر انسان تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اسی لیے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو بات آپ کو پہنچائی جا رہی ہے, آپ کو جب تک جو اتاری جا رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے. بھائی ساحل صاحب لگتا ہے ڈراپ ہوئے ہیں, نیٹ ورک ایشو ہوا. یہاں پہ یہ بتائیں, یہاں پہ لکھا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, ہے نا. یہاں پہ اللہ خود کو پیش کر رہا ہے, لیکن اس کے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون سی آیت آپ نے پڑھی اس کے پہلے؟ بالکل, ہم نے یہی بات کی کہ نہیں, وہاں پہ جو ہوا تھا وہاں پہ ہوا کیوں لایا جا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ, تو یہ لفظ اللہ کیوں لا رہا ہے؟ جیسے یہ تو پھر اللہ کا کلام نہیں نہ ہوا. یہ تو نہیں, یہ تخاطب کا طریقہ ہوتا ہے. آپ تخاطب جانتے ہو؟ ارے بالکل جاتا ہوں, میں بھی عالم دین ہوں. مخاطب ہو چاہے تخاطب ہو, ٹھیک ہے, جو مخاطب کر رہا ہے تخاطب کون ہے اس میں؟ نہیں, تخاطب کون ہے وہاں پہ؟ اب سنیے, آپ یہ بتائیں تخاطب کون ہے؟ ارے جیسے لوگوں کو جب مخاطب کیا تو پوری انسانیت ہے. تو اللہ مخاطب کر رہا ہے کس کو وہاں پہ؟ اللہ مخاطب ہے, اللہ مخاطب کر رہا ہے انسانیت کو. وہاں پر ہوا کیوں لا رہا ہے پھر؟ اب مخاطب کلام اللہ کا ہے نا, تو اپنے بارے میں بتائی جائے گی. پہلے ہوا کا مطلب بتلا دیجئے, ہوا کی میننگ بتلائیے. وہ ہوا کا مطلب وہ ہے نا. اب سنیے, حصر کے معنی, اللہ کے بعد جب ہوا آتا ہے تو حصر کے معنی دیتا ہے, یعنی
جو ہے یہ جو بلاغت ہے، یہ عروض ہے، یہ تو بعد میں ایجاد کی گئی، لیکن وہاں پہ ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے، یہاں پہ سمپل ہے اننی انا اللہ، سنیے اب سنیے اننی انا اللہ لا الہ الا، یہاں تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن وہاں پہ جب ہوا کا استعمال ہو گیا تو وہ تیسرا بندہ بھی استعمال ہو رہا ہے نا وہاں پہ، ڈائریکٹ خدا. سنیے ساجد بھائی اب ایک منٹ دیجیے، وہاں اللہ لا الہ الا ہو، یہاں لا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ دونوں اللہ کے بعد نہیں، جب سنیں اللہ کے بعد جب کوئی لام داخل ہوا یا حرف تانیث آ گیا، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، ہوا جب استعمال ہو گیا تو ڈائریکٹ اللہ خطاب نہیں کر رہا ہے، اللہ ڈائریکٹ خطاب نہیں کر رہا ہے، وہ لفظ کسی اور کا ہے، پھر وہ لفظ اللہ کا نہیں ہے، ہوا کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتا وہ. سنیے اب ہوا کا صیغہ ہے تو اس کے بعد اپنا نام نہیں لا سکتا، اننی ہوا اللہ اس نے کہا ہے. اس آیت میں طٰہٰ سے لے کر کے لَوْ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ تک یہ تمہید ہے، یعنی اللہ اپنا ایک تعارف کرا رہا ہے. اس کے بعد حل اتا، اچھا آپ نے شروع کیا تھا طٰہٰ سے، چلیے طٰہٰ پر ہی بات کر لیں، پھر طٰہٰ سے کیا مراد ہے؟ بات ہے اب کس شروع کس سے ہوتا ہے؟ یہ آیت شروع طٰہٰ سے ہوتی ہے نا، تو پھر طٰہٰ کی میننگ بتلا دیجیے آپ، طٰہٰ کی کیا میننگ ہے؟ ایک کوڈ ورڈ ہے، ہر چیز کا کوڈ ورڈ. کیا کوڈ ورڈ ہے؟ اچھا خدا کہتا ہے، سنیں خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مبین میں ساری آیتوں کو کھول کر کے واضح طور پہ بیان کر دیا، لیکن طٰہٰ شروع ہی ہوتی ہے جس کی میننگ آپ کو نہیں معلوم. آپ اللہ نے تمہیں کہا، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جو تمہیں نہیں پتا ہے، اس زمانے میں کہہ رہا ہے. تو وہ پیدا کی ہوئی چیز نہیں، طٰہٰ ایک ورڈ ہے بھائی، جلیبیاں نہ گھمائیں، خود سمجھیں، آپ عالم دین ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو سمجھیں. آپ کہہ رہے ہیں مخلوق کی کسی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن خالق ہے کہ مخلوق ہے اس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، تخلیق کردہ ہے. بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسا ورڈ استعمال کرنا، وہ بات چھوڑیے، ہم اسی لیے بتا رہا ہوں نا، خالق مخلوق کی بات نہیں کر رہے. پہلے قرآن کی تخلیق پر بات ہو جائے، کس کی تخلیق کرتا ہے بتائیے؟ نہیں، آپ دیکھیے بھاگ رہے ہیں، جس پہ میں نے آپ کی گرفت کی ہے پہلے اس پہ آپ بات کر لیجیے، پھر اس پہ چلتے ہیں. اگر موقع آپ دیں گے تو میں اسی پہ رہوں گا، پہلے اس پہ بات کر لیے. نہ میں نے چھیڑی ہے بات طٰہٰ سے، طٰہٰ پر بات کر لیں، طٰہٰ پہ بات کر لیں. کوڈ ورڈ ہے، کوڈ ورڈ ہے. اللہ ایسا شبد، ایسا ورڈ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ انسانوں کے جینے کے سارے طریقے قرآن اور پھر قرآن کے. ایک منٹ چلے آگے ساحل بھائی. جی بھائی، آپ سے بات ہو رہی تھی طٰہٰ پر، تو اللہ ایسا ورڈ کیوں استعمال کر رہا ہے جس کی میننگ کسی کو نہیں معلوم؟ خدا دوسری جگہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اس میں ساری چیزیں کھول کے واضح طور پہ نشانیوں کے طور پہ بیان کر دی، لیکن اسی کتاب میں طٰہٰ ہے، یاسین ہے، کاف ہے، یا عین صاد ہے، نون ہے، والقلم وما یسطرون، الف لام میم، ہے نا؟ تو ایسا ورڈ، ایسا جملہ لانے سے فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ جو قرآن آیا ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ امت مسلمہ کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن ساری انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خالی نہیں آیا ہے. وہ تو بعد میں دیکھیں گے نا، ساری انسانیت کے لیے ہے کہ نہیں، انسانیت پہ بعد میں چلیں گے، لیکن ابھی صرف مسلمان جو پڑھتے ہیں تو بتائیے، جب مسلمان یا ساری امت مسلمہ مان لیجیے، یہ سارے مسلم بھی پڑھتے ہیں، کرسچن وغیرہ پڑھتے ہیں، بہت سارے ایتھکس بھی پڑھتے ہیں، پڑھ کے مسلم ہو جاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، سارے پڑھتے ہیں، مسلم بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہی نہیں چل رہا ہے خدا ہم سے پیغام کیا دے رہا ہے، کلام کیا کر رہا ہے، تو پھر ایسا ورڈ استعمال کرنے سے فائدہ. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے؟ ایک بات بتائیے. غواص کا مطلب ہے کہ صدف سے یا باہر سے. اتنا گاڑا ورڈ بولنے سے اگر میں کہہ دوں غلاف اوزار مذاہب محبت بندش اضافہ نسل، تو پھر بیوقوفی ہے. ایسا ورڈ بولیے جو پبلک کو بھی سمجھ آئے. ایک شعر پڑھا میں نے، ایک شعر پڑھا، غواص مطلب کوئی بھاری لفظ نہیں ہے. صدف جانتے ہیں سی پی یو کہا جاتا ہے. نہیں، مجھے سمجھ آ رہا ہے یار، پبلک کو بھی سمجھانا ہے نا، نان مومن بھی دیکھ رہے ہیں، مومن بھی دیکھ رہے ہیں، ہے نا. ہاں، صدف کی بات، ہیرے کی بات، موتی کی بات بعد میں کر لیتے ہیں. کرنے میں کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. یعنی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایسا کوئی ورڈ لا رہا ہے جس کا میننگ کوئی نہیں جانتا. جی، تب سے ساحل بھائی لکھ رہے ہیں، آپ اس کی میننگ بتائیے. طٰہٰ کے معنی آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کو پتا ہے نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں خدا ایسا ورڈ کیوں لا رہا ہے قرآن میں، ایسا جملہ، ایسے الفاظ کیوں لا رہا ہے. کاف ہا یا عین صاد نون والقلم وما یسطرون. بگ بینگ کا مطلب کیا صاحب بتائیے؟ بگ بینگ قرآن میں ہے؟ نہیں، قرآن کی بات نہیں. ایک منٹ، بھائی یہ بتاؤ، یہ طٰہٰ کا مطلب سے بگ بینگ کا کیا لینا دینا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ طٰہٰ کے مطلب کیا ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں جو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، تو یہ اس پہ کٹھوجتی کر رہے ہیں کہ کوڈ ورڈ مطلب جو ایسی بات اللہ کیوں کہہ رہا ہے لوگوں سے جو لوگ سمجھ نہ پائیں.
تو ہم نے کہا اچھا یہ کوڈ ورڈ جو ہے ایک منٹ بھائی کوڈ ورڈ اللہ نے ہدایت کی کتاب میں کیوں ڈالا ہے؟ تو بگ بینگ کا مطلب بتائے نا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. ارے بگ بینگ سے اور کوڈ ورڈ سے کیا لینا دینا؟ میں وہیں آؤں گا. جیسے بگ بینگ کی تھیوری آپ نے گھڑ لی ہے تو ایسے ہم بھی چاہیں تو ہم بھی تاہا کی تھیوری گھڑ لیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں تاہا آپ وسلم کو مطلب بھائی الف لام میم طہ یاسین یہ سب جو گڑھا گیا ہے صرف خدا اور محمد عربی کی طرف سے, ٹھیک ہے؟ نہیں گھڑا نہیں گیا, اسی لیے تو گھڑا نہیں گیا نا, اسی لیے اس کیا ہے یہ حروف مقطعات, یہ پھر حروف مقطعات کیا ہے؟ حروف مقطعات کیا ہے؟ حروف مقطعات یہ سب کیا ہے؟ ان کو حروف نورانیہ بھی کہا جاتا ہے, حروف مقطعات ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہے یہ؟ قرآن میں خاص طور سے جو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کا نام دیا گیا ہے. ان کا ترجمہ متقدمین میں سے یا متاخرین میں سے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے, لیکن یعنی صریح طور پر اور راجح قول کے مطابق اس کا ترجمہ یعنی کسی نے نہیں کیا ہے. سب تاہا جب نبی نے نہیں بتایا. جی سر سوال پھر سے یہی آ رہا ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے یہ کوڈ ورڈ کیوں ڈالا ہے؟ کوڈ ورڈ بہت سے آپ بھی ڈالتے ہیں. ہم نے کہا بگ بینگ کے بارے میں بتائیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک بات بتائیے سلمان صاحب میری ایک بات سنیے. ایک کتاب جو گائیڈنس کے لیے ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ بگ بینگ کی تھیوری گائیڈنس کے لیے نہیں ہے بھائی. بگ بینگ سے اس کا کیا لینا دینا یہ بتاؤ. بگ بینگ کیا اللہ کا کوئی کلام ہے؟ میرا لینا دینا نہیں, میں تو اللہ نے جس طرح مجھے دیا میں نے اس طرح لے لیا, میں نے کٹوتی نہیں کی. کیوں نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن ایک منٹ, ہم نے وہی کہا نا, جب بگ بینگ کا مطلب آپ بتا دیں گے تو میں بتا دوں گا. بگ بینگ جو ہے ایک تھیوری ہے, تھیوری تو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو تھیوری ہے تو اس کا وجود کیا ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ بگ بینگ کا وہی مطلب ہوتا ہے؟ تو کون بول رہا ہے آپ کو بگ بینگ کو ماننے کے لیے یا نہیں ماننے کے لیے؟ بگ بینگ کوئی ہدایت کی کتاب ہے یا ہدایت کی تھیوری ہے بگ بینگ کی؟ ایتھکس لوگوں کی ہدایت کی تھیوری ہے بھائی, کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سی؟ نہیں, کس نے کہا؟ کیا جس کو بگ بینگ نہیں پتا ہے وہ کیا ایتھیسٹ نہیں بن سکتا؟ اچھا, کیا جس کو تاہا کا معنی نہیں پتا مسلم نہیں بن سکتا؟ بتائیے. نہیں, سوال اگر انکار کر دیں ساجد ایک منٹ, سوال آپ سے یہ ہے سلمان بھائی کہ جو ہدایت کی کتاب ہے اس میں کوڈ ورڈ میں بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب چاہیے. یہاں پہ ہمارے سوال کا جواب دو, ٹھیک ہے, کہ یہ کوڈ ورڈ ہدایت کی کتاب میں کوڈ ورڈ میں بات کیوں ہو رہی ہے؟ آپ سوال سے بھاگے نہیں. ایک قرآن کو آپ ایک جامع کتاب مانتے ہیں نا, اوکے, تو جامع کتاب میں ایک لفظ والا ایک دو الفاظ بھی ہوں گے اور جو ہے بہت یعنی شرح و بسط کے ساتھ باتیں بتائی جائیں گی. کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے, جیسے جو جامع کا ڈیفینیشن بتائے. ہر چیز کو جمع کرنے والی, ایسے الفاظ جمع کرنے والی جو اپنے معنی دے, اور ایسے الفاظ بھی جمع کرنے والی جو اپنے معنی نہ دے, وہ مستتر ہو, اس کے معنی صرف اللہ جانتا ہو. مطلب سنو, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بے مطلب والی باتیں بھی ہیں؟ نہیں, بے مطلب والی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے, لیکن اللہ نے کیا مطلب ہم نے مخفی کر رکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے یار, یہ جو ہم نے کہا نا کہ جب جامع کتاب ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایسے الفاظ بھی ہونے چاہیے جو مطلب نہ دے, جو بے مطلب ہو. سنیں, بے مطلب نہیں, وہ اللہ جانتا اس کا مطلب, اللہ نے واضح نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اللہ نے قرآن, ایک منٹ, اللہ نے قرآن انسانوں کے لیے بھیجا یا اپنے لیے بھیجا؟ یہ آپ غلط لکھ رہے ہو. یہ دیکھو قرآن میں بے مطلب والی باتیں بھی ہیں, یہ آپ غلط لکھ رہے ہیں. نہیں, میرا سوال پلیز, اللہ نے قرآن انسانوں کے لیے بھیجا یا اپنے لیے بھیجا؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا, اور یہ کہا کہ جتنا ہم بتائیں اتنا جانو, اتنا بتائیں اتنا جانو, بھائی ایک منٹ, انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا, رائٹ؟ یعنی اس کتاب میں جتنی باتیں بتائی گئی وہ ساری کی ساری سمجھ میں آنا چاہیے. بالکل سمجھ میں آنی چاہیے, لیکن انسان کے دماغ کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے. آپ نے کہا ایک منٹ, آپ نے ابھی خود اپنے منہ سے کہا سمجھ میں آنا چاہیے, اور بالکل پرفیکٹ کہا آپ نے کہ سمجھ میں آنا چاہیے. تاہا کا مطلب سمجھا دے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر باتیں سمجھائی ہیں تو ایک جامع کتاب ہے, تو جامع کتاب میں دونوں باتیں ہونی چاہیے کہ نہیں, ایسے الفاظ بھی ہوں جن کے معنی پتہ ہوں, ایسے الفاظ ایک منٹ ساجد, ایک منٹ, یہ اپن کنکلوڈ کرتے ہیں. ابھی آپ نے یہ کہا کہ جتنی جو ہدایت کی کتاب ہوتی ہے, آپ لکھ رہے تھے, ہم نے پہلے اسی لیے اشکال کیا ہے کہ آپ یہ غلط لکھ رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ جو ہدایت کی کتاب ہوتی ہے کسی کے لیے بھی, اس میں ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آنی چاہیے, اور آپ نے کہا تھا ہاں سمجھ میں آنی چاہیے.
تو آپ ताहा کا مطلب سمجھا دے, ورنہ آپ بولیے کہ یہ بے مطلب والی کتاب ہے. نہیں کتاب بھی اچھا, وہ آپ کے دماغ میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کیسے ایسے کہہ دو کہ بے مطلب کتاب. ارے میرے سمجھ میں, آپ کے سمجھ میں, کس کے سمجھ میں آیا یہ؟ اگر میرے سمجھنے کے لیے کتاب ہے تو مجھے تو سمجھ میں آنا چاہیے, یا کوئی سمجھانے چاہیے. سنیے یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات اللہ کے اسماء میں سے ہیں, اللہ کے ناموں میں سے ہیں. مطلب یہ نام ہے, ताहा نام ہے اللہ کا نام. حروف مقطعات یہ جو ہے ایسے الف لام میم ہے, الف لام را ہے, حامیم. اچھا یہاں پر ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ نبی نے کہا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, حروف مقطعات میں سے ایک ورڈ ہے یاسین. چلیے حضرت علی نے مان لیتے ہیں. یاسین کس کا ہے؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ نہیں اس کو؟ حضرت علی کا قول, حضرت علی نے کہا, سنیں, حضرت علی نے کہا اگر چوتھے خلیفہ نے, تو آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ سچ کہا انہوں نے؟ نمبر ایک میں نے جو پہلے بات کہی کہ جب نمبر ایک نہیں, ہاں یا نہ, پھر آگے بڑھتے ہیں نا. اگر آپ کا اس پر ایمان ہے حضرت علی کے قول پر, غلط بات کر رہے ہیں. دیکھو بھائی لوگ, ایک منٹ بھائی ابھی سوال ہر طریقے کی بات پہ نہیں ہے. سوال اس بات پہ ہے کہ جو ہدایت کی کتاب ہے, جو انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے, کیا اس میں ایسے الفاظ ہونا چاہیے جس کا کوئی مطلب نہیں, جس کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا اسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو وہ یوز لیس ورڈ ہو جائیں گے. اگر اس کا مطلب ہی نہیں معلوم تو وہ یوز لیس ہے. نہیں یوزلیس نہیں ہے, اس کا معنی اللہ تبارک کیا یوز ہے اس کا بتائیے. اچھا اگر ताहा, ایک منٹ, آپ ابھی 2-3 جگہ سے بھاگے. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا اللہ کا نام ہے, بھاگے کہاں ہیں؟ ہاں تو پھر بتائیں نا. اگر اس کا یوز ہے ताहा, اس ورڈ کا کوئی یوز ہے انسانوں کے لیے, تو وہ یوز بتا دیجئے کس یوز کے لیے, انسانوں کے کس یوز کے لیے. سنیے اس کا یوز کئی طرح سے ہوا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان میں جو الف لام را ہے, الف لام میم ہے, الف لام را ہے, اور اس طرح سے, تو یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے. دوسری مطلب یہ ہے, نہیں, ایک منٹ, کیا آپ مانتے ہیں الف لام میم اور ताहा اور یاسین یہ اللہ کے نام ہے؟ یہ حضرت علی کا قول ہے. ہمارا تو ماننا یہ ہے, ہمارا کیا ماننا ہے, ہمارا ماننا یہ ہے. ارے بھائی آپ جو سنو سلمان بھاگنے کا نہیں, آپ جو مانتے ہیں وہ قول پیش کرے گا. جس قول کو آپ خود نہیں مانتے ہیں وہ آپ پیش مت کریے. آپ اگر حضرت علی کی اس بات کو نہیں مانتے ہیں, بالکل بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں دنیاوی امور میں بھی کہ ہم بہت ساری باتوں کو سنتے ہیں کہ ہر چیز کا مطلب نہیں پوچھتے ہیں. آپ ہر چیز کا مطلب پوچھتے ہیں, مطلب یہ اللہ کے نام ہے کہ نہیں ہے, آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. ابھی آپ کو بات بری لگے گی لیکن برا مت مانیے گا. آپ اپنے والد سے اس ہسٹری کے بارے میں پوچھتے ہو جو آپ اور آپ کی والدہ کے بارے میں پیش آیا, جس سے آپ وجود میں آئے, پوچھتے ہیں. نہیں لیکن مجھے معلوم ہے نا کیسے میں وجود میں آیا. نہیں ہو سکتا الگ سے وجود, کوئی الگ طریقے سے وجود میں آپ آئے ہوں. ایسے کیسے الگ طریقے سے ہوتا ہے, الگ طریقے سے وجود میں آتا ہے. آپ بنا آپ کے ماں باپ کے ہم بھی اس طریقے الگ سے وجود میں آئے. بالکل, حضرت آدم علیہ السلام کے کوئی جو ہے ماں باپ نہیں تھے. ارے وہ ثابت کیسے کرو گے, ثابت کر دو. روبوٹ بناتے ہو, روبوٹ کے ماں باپ ہوتے ہیں. ارے واہ, تالیوں کی گڑگڑاہٹ ہونی چاہیے یار, پورا چیٹ بھر دو تالیوں سے. نمبر ایک سنیے. ارے بھائی ایک منٹ بھائی رک جا. ہاں جی ساحل بھائی, روبوٹ ماں باپ سے آتے. بھائی گلاب پھیر دو بھائی کے لیے یار, اتنی محبت سے بولا ہے. تفصیل میں جانے لگے تب ہم نے یہ بات کہی, آپ برا مت مانیے گا. بھائی رکیں, تھوڑا سا ہنسنے بھی دیں بھائی, تھوڑا ہنسنے دے دیں. ایک منٹ, ہم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں, ہم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں, لیکن جو راجح قول یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ جانتا ہے. جب اللہ نے جو ہے ان کے معنی نہیں بتائے ہیں تو ہمیں اس بیچ میں نہیں پڑھنا چاہیے. انسانوں کے لیے بے معنی ہے, رائٹ؟ نہیں, انسانوں کے لیے بے معنی, انسانوں کے لیے بے معنی ہے. انسان کی جب اس کا مطلب ہی مجھے نہیں معلوم تو میرے لیے بھائی اللہ نے یہ کہا ہے بے مطلب کس کو کہتے ہیں. ایک منٹ بے مطلب کس کو کہتے ہیں. سنیے بات سنیے. آپ بے مطلب تو آپ کہہ رہے ہو, بے مطلب آپ کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا, ہم نے تھوڑی کہا بے مطلب, ہم کہیں نہیں رہے. میں بے مطلب کا, سنو, بے مطلب کا میں مطلب پوچھ رہا ہوں آپ کو. بے مطلب کو ڈیفائن کرے. بے مطلب کس کو کہتے ہیں؟ بے مطلب آپ نے کہا, ہم نے با مطلب کہا, ہم نے یہ کہا ہے با مطلب ہے, لیکن اللہ نے. ارے رک جا بھائی, میں ایک مثال دوں بے مطلب کی. کون سی مثال دیں گے؟ قرآن, اللہ کے قرآن سے اور آپ کی بات جو ہے دونوں برابر ہو جائے گی کیا؟
बताइए। अच्छा साहिल साहब की आवाज नहीं आ रही है भाई। आपने कहा था कि हजरत अली ने मीनिंग बताइए कि हुरूफ मुक़त्ता जितने हैं वो अल्लाह के नामों में से नाम है। आपको आपने ये कहा था, ठीक है। अब ये बताइए हजरत अली ने जो कहा उस पर आपका ईमान है कि नहीं। लेकिन उससे पहले ये जरूर जान ले, क्योंकि नबी ने अली के मुताल्लिक कहा था कि मन सब अलियन फ़क़त सब्बनी व मन मैंने सब्बनी गाली दी फ़क़त क्या? सब्बल्लाह, मैंने हजरत अली को है ना। गाली दी? मैंने हजरत नहीं अली को गाली गाली की दी? बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मेरी फिर बात पूरे सुन ले। और हजरत दूसरी अली की जगह, बात जो ना माने वो दूसरी काफिर हो जगह जाएगा। दोस्त हजरत अली सुने की आप बात, पूरा सुनिए बात स्टेटमेंट तो सुन ले। सुनिए। यही फंस रहे मेरा हैं पूरा आप, फंस स्टेटमेंट रहे सुन हैं। ले। मेरा स्टेटमेंट एक सुन ले। सेकंड यार। हाँ यार साजिद भाई, इसको बोलने की बहुत ज्यादा है, वो पीछे इसके ना वो मिट्टी भी है उसके अंदर। तो जी। बड़ी देर पहले से मैं सुन रहा था, वो अली अली स्टेटमेंट को मान भी नहीं रहा और कहना भी नहीं चाह रहा कि मैं नहीं मानता। ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। लाला जी, मामला ये है कि अगर ये नहीं कह रहा है, इनकार करेगा, तो नबी ने कहा था मन कुंत मौला हो फहाजा अली अली मौला। मौला। अगर उनका हाँ इनकार कर रहा है तो इनकार भी नहीं कर रहा है, इकरार भी नहीं कर रहा है। इससे पहले पूछ तो लेते हैं कि क्योंकि इसको मुकम्मल पता है कि फंस इकरार है जाएगा ना, आपका, तो फिर। ये फंस जाएगा ना, जी इसलिए ये बहुत बड़ा जलेबी है, बहुत बड़ा जलेबी है, ये देख लिया मैंने। हाँ जी, बैक स्टेज इसलिए किया था कि तुम बोलने नहीं दे रहे थे, अगले की बात तो तुम सुनते नहीं, किल किल कर ही रखते अरे हो। यार, इन्होंने ये एक बात कही कि हजरत अली ने, हजरत अली की हम्म। बात जो ना माने वो काफिर हो जाएगा। हजरत अली की कहाँ कब लिखा उसने जो है? कहा? कहाँ हजरत लिखा है अली ये बात? खलीफा बने। कहाँ हजरत लिखा अली है ये खलीफा। बात? ये बात सुनो, झूठ क्यों बोल रहे हो? उसने ऐसा कब कहा है? कहा उन्होंने, कहा उन्होंने, क्या कहा? उन्होंने नहीं मैंने कहा। कब कहा नहीं है, नहीं, कब कब कहा कहा है है? कि नहीं जो कहा, क्या अली की कहा है बात नहीं उसने? मानेगा। ये बात कब कही है उसने? झूठ क्यों बोलते हो? अभी फौरन जब आपने तुम मुझे झूठे क्यों हो नोटिस किया इतने है। यार? तुम इतने ही झूठे सुनो हो? सुनो, अरे नहीं, पहले झूठ झूठे क्यों आप बोला? लोग हो माफी यार। मांगो अपने झूठ पे। इतनी झूठे अल्लाह के कलाम को जो है इंसान की बात मैं बताते हो। अभी अभी के अभी खाली मैं सुनो सलमान, मैं अभी के अभी रिवाइंड करके दिखा सकता हूँ आपको कि उसने ऐसा नहीं कहा। अब आप जो है सबसे पहले माफी मांगे अपनी इस बात की जो आपने की है, प्लीज, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यार जी आप जनाब। बहस नहीं, ये गलत बात है। अगर बहस हो रही है तो ठीक से बहस कीजिए। हाँ, लेकिन पहले आपने जो झूठ बोला उसकी माफी मांगे, फिर आगे से बहस करते हैं। साजिद इमाम, आपने हजरत अली के मुतालिक मैंने जो बात कही, आप मैंने वो दो साइड हदीस में बताई थी, मौजूद थे। मन अब सब्बा उसने समझ क्या अलियन हिंदी फक़द है? सब्बनी व मन सब्बनी। साजिद साजिद रुक रुक रुक। जी उसने जो बोला था, जरा रिवाइंड करके रिपीट करके सुने और फिर दोबारा बयान करें। जो आपने बोला है वो आपने गलत बोला है, जल्दी से उसकी माफी मांगे। नहीं, माफी की बात छोड़ो, ये जो है आप यहाँ माफी 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 तो हमारे यहाँ होती है, इस्लाम में माफी, आप लोग उस माफी का माफी नहीं नहीं है, होती है। तुम किसी के बारे में तो कुछ फिर भी माफी बोल दो तो कौन सी तुम्हें बात? आप माफी काहे तुम्हें मंगवा रहे हो? आप क्योंकि माफी तुमने काहे मंगवा रहे हैं जब आपके यहाँ माफी क्योंकि कोई मतलब ही नहीं होता है। ये लो पकड़ो, दोबारा बैक स्टेज करता हूँ। बिल्कुल मतलब होता है, तुम्हें अंब का पता नहीं है। माफी का सिलसिला, माफ करना किसी को या ना माफ करना या माफी मांगना, मोहम्मद के आने से हजारों साल पहले से चलता आ रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, सो डोंट टेल मी कि ये इस्लाम ने आपको दिया। ये कॉन्सेप्ट आपके पास है। झूठ पे झूठ मत बोलते जाओ। दूसरा झूठ तुमने बोला है, बल्कि दूसरा क्या, ये भी जो मैंने पकड़ना शुरू किया तुम्हारे झूठ, उससे पहले तुम झूठ पे झूठ ही बोल रहे थे। लेकिन जब तक माफी नहीं मांगोगे आगे नहीं चलेंगे, वरना दूसरे बंदे को लेंगे। जी दोबारा से। माफी का, अच्छा आपने एक बात कही कि तो माफी आपने का, झूठ बोला, उसकी माफी मांगो। नहीं नहीं, मैंने झूठ बोला ही नहीं। मैं क्यों झूठ मानूं कि मैं ओके, झूठ बोला? चले। आपने आपने झूठ नहीं ना बोला। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। दूसरी बात है, आपने आप बगैरती की एक इंतहाई उस लेवल के ऊपर है जिस लेवल पे आपका नबी था, और आप भी उसी लेवल पे हैं। वो भी झूठ बोलते थे और आप भी झूठ बोलते हैं। क्या मैं आपको दिखाऊं कि आपके नबी भी झूठ बोलते थे? दिखाइए। आप पहले आप माफी मांगो। आपने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, पहले आप माफी मांगो। मैंने शान में गुस्ताखी नहीं की। मैंने नहीं तो क्या मैं तुमने आपको नहीं, दिखाऊं कि अभी तुमने आपके कहा नबी कि झूठ बोलते थे? नहीं, तो तू सबूत दिखाओ कि एक बार झूठ बोली हो, बताओ। एग्जैक्टली मैंने आपसे यही पूछा है। क्या मैं नबी, आपको दिखाऊं कि आपके हाँ नबी झूठ बोलते थे? हाँ दिखाओ। कहाँ दिखाओगे? ओके, हदीस से। और कहाँ से दिखाऊंगा? हदीस, हदीस में भी तशरीह भी होती है, तशरीह भी दिखाओ। अच्छा, तशरीह भी दिखाओ। हाँ, तशरीह आप दिखा देना। तशरीह हो, अरबी तशरीह, आप इसलिए कि दिखा उलमा देना। में आज भी दारो मदार अरबी जुबान पर है। वही तो कह रहा हूँ, वो आप दिखा देना। मसला क्या है? दारो क्या मदार। मैं क्या दिखाऊं? मैं ये तो ये दिखा रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नया दिन थोड़ी दिया गया था। शरअ लकुम मिनद दीन, अल्लाह अरे ने नबी भाई, अरे भाई, एक बंदा एक आके नया जो दिन मर्जी सुनो। एक बंदा आके जो मर्जी बोलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सिंगल बंदा है ना, उसने साबित कब किया? लाला जी, भाई ने सबसे बड़ा झूठ बोला था। मैंने कुछ नहीं कहा था कि जो भी अली की बात माने ना माने उससे काफिर नहीं होता। मैंने रिवाइंड करके सुन लीजिएगा भाई, मैंने एक बार भी नहीं कहा था। मैंने सिर्फ दो हदीस एक नहीं बताई नहीं थी कहा, और मुझे उस पर पता है। बात मुकम्मल मैंने भी नहीं कर सुना, पाई थी। मैंने सुना हुआ है, जी तभी तो मैं बोल रहा था ना।
تب بھی تو میں बिल्कुल نے اسی وقت بولا تھا، اس کو پکڑا تھا کہ بار بار جھوٹ بول رہے ہیں، اور اب جھوٹ بول کے معافی بھی نہیں مانگ رہا، کہہ رہا ہے معافی بھی صرف ہمارے اندر ہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد محمد نے کہہ دیا کہ یہ دین سب کا ہے، تو یہ پہلے سے ہے، تو بس پہلے سے ہے. بھائی سنگل چیز کے اوپر ہم یقین نہیں رکھتے بھائی. آپ نے یہ نہیں بولنا، جو ہم نے بولا ہے اس کے اوپر آپ آئیں گے. کلکل ختم ہو گیا، آپ نے 1 گھنٹے سے کلکل آپ کر رہے ہیں یار. یہ عجیب سا بندہ آپ نے رکھا ہوا گھنٹے سے. ارے ان کا نیا کلیم سنا کیا آپ نے ایڈم صاحب؟ جی میں سن رہا تھا، الف لام میم، یہ اللہ کے نام میں. لیکن مان بھی نہیں رہا. یہ مان لے تو میں اسے دکھا دوں گا اللہ کا نام کیسے خراب ہوتا ہے، لیکن مان بھی نہیں رہا. وہ بھی نہیں مانتا. یہ تو مان تو یہ تو لینا. کہتے میں کم سے کم کہ حضرت علی غلط ہے، حضرت علی نے غلط کہا، یہ بول دے. وہ بھی نہیں کہہ رہا، کچھ لیکن تو ابھی بول. معافی نہیں مانگ رہا. اس نے ساجد کے اوپر الزام لگایا کہ ساجد نے کہا جو علی کی بات نہیں مانتا وہ کافر 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 ہے. میں نے کہا تم نے بولا ساجد کافر نے ہو جائے لفظ گا نہیں وہ. بولے، تم اس کے اوپر معافی مانگ لو. معافی نہیں مانگ رہا. سلوے کتنا غرور ہے ان لوگوں کو یار کہ غرور. اگر لیکن اچھا یہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے ہاں، یہ مطلب یہ اس میں اسلام میں. ہاں ہاں بالکل. اگر یہ ٹھنڈے طریقے سے بات کر رہا تھا تو مجھے بڑا مزہ آتا، لیکن یہ بندہ ٹھنڈے طریقے سے بات بھی نہیں کر رہا، توے پہ بیٹھا ہوا ہے نیچے سے بھی مرچی والے توے پہ. تو مزہ تو آتا ہے اس سے بات کر کے، لیکن یہ الزامات لگا رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے، اور انتہائی جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے. جی جناب. ہاں میں نے یہ کہا، اگر میں نے سنیے، نمبر 1 تو میں نے انہوں نے الزام لگایا کہ آپ حضرت علی کی بات نہیں مان رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ ایسی بات کہی جو اس وقت اب خیر یاد تو نہیں آپ آتی ہے. نے جھوٹ بولا ہے نا، تو معافی مانگ لے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ یا انہوں نے من کنت مولا فالی المولا کہا. فہذا علی مولا ریفرنس دیا، مگر یہ میں لفظ نے نہیں کہتے جو آپ نے کہا. میں معافی نے مانگ لے. کہا کہ جو حضرت علی کی بات نہ مانے کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں تم نے یہ نہیں کہا، تم نے کہا ساجد تم نے کہا ہے کہ جو علی کی بات نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا. معافی مانگو اس بات پہ کہ میں ساجد نے اسی ایسا نہیں کہا بحث تھا. کر رہا تھا. جب آپ نے مجھے نیچے پھینکا تھا تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ کیا حضرت علی کی بات جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا؟ ہم نے ایک بات کہی تم کہ نے حضرت ساجد کے اوپر علی الزام دھرا تھا یہ بات. معافی مانگ لو تاکہ ہم آگے چلے تمہارے ساتھ. کس چیز کی بس ہم نے پھر یہ کہا کہ اگر معافی آپ کے یہ تو جتنا مرضی تمہارے گردن میں سڑیا ہو، آئی ڈونٹ کیئر. تم نے یہ لفظ بولا ہے جس پہ میں تمہیں کہا تھا معافی مانگو. تم نے کہا ساجد صاحب آپ نے کہا ہے جو علی کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا. یہاں پہ میں نے تمہیں پکڑا تھا. بولو کہ تم نے معافی مانگ لو کہ ہاں میں نے غلط سنا تھا، آئی ایم سوری. سمپل سی اسٹیٹمنٹ ہے، ہم آگے چلیں گے. معافی بالکل مانگوں گا، لیکن وہ آپ کیا بولو پھر. معافی کا صیغہ ہے ہی نہیں تو میں معافی مانگوں کیسے؟ کس لفظ سے معافی معافی مانگ مانگوں؟ لو پہلے یہ بات بتاؤ. اسی لفظ سے، اسی اردو کے کون لفظ سے سے، لفظ؟ کون سا لفظ بتائیے. یہی جو ابھی لفظ آپ یوز کر رہے ہیں. معافی مانگ کہوں لو. کیا کہوں؟ چلو چل میرا بچہ، چل دفعہ سالے کتے کا بچہ. کون سے لفظ پہ سریا جو تیری گردن میں ہے نا وہ گردن سے نکال اور اپنے پچھواڑے کے سوراخ میں لے لے، اور تیرا کوئی حل نہیں ہے. دیٹ از اٹ. اتنا سریا جس بندے کی گردن میں ہونا، وہ بندے کی گردن صرف کٹنی چاہیے اور کچھ نہیں. اور تم وہ لوگوں میں سے شامل ہو جو لوگ جا کے جہاد کرو گے، لڑائی کرو گے، قتل و قتال کرو گے قرآن کے مطابق. تم ان لوگوں میں سے ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے مطابق ہم نے چونکہ اسلام چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کے سامنے تم معافی نہیں مانگ سکتے. یہ تم لوگوں کی بغیرتی ہے. یہی میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ جتنا پڑھا لکھا مسلمان ہوگا وہ اتنا ہی بڑا ٹیررسٹ ہوگا، اور تم اسی بڑے ٹیررسٹ میں سے ہو. اور یقین مانو جو تلوار کی بیس کے اوپر جیتا ہے وہ تلوار کی بیس کے اوپر ہی مرتا ہے. دفع ہو جاؤ تم.